إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد والفرقان الحميد وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا ان کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ بھلا تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 تلاوت کی ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آج ہماری سورہ جاثیہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے مکمل ہوگی، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان آیات بینات جن کو ہم نے سنا پڑھا، جن پر تدبر کیا، غور و فکر کیا، اس پر اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل میں استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، جو دہریہ تھے، جو کفار اور ان کے جو ہم عقیدہ مشرکین کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا ہی ابتدا اور انتہا ہے، کچھ جیتے ہیں کچھ مرتے ہیں، تو قیامت کوئی چیز نہیں۔ یہ فلاسفہ ہے اور علم کلام کے قائل یہی کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں شروعات اور یعنی کہ اخیر تک، ابتدا سے اور انتہا کے قائل نہ تھے۔ اور فلاسفے میں سے یہ جو لوگ دہریہ اور دوریہ تھے، وہ خالق کے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھی، یعنی کہ خالق کے بھی وہ منکر تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہر 36,000 سال کے بعد زمانے کا ایک دور ختم ہوتا ہے اور ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، اور کہتے تھے کہ ایسے کئی دور کے وہ قائل تھے۔ دراصل یہ معقول سے بھی بیکار جو تھے نا، جھگڑتے تھے، اور یہ کیا کرتے تھے کہ منقول سے بھی روگردانی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ گردش زمانہ ہی ہلاک کرنے والی ہے، استغفر اللہ، نہ کہ اللہ، یعنی کہ جو زمانے کی گردش ہے وہی ہلاک کرتی ہے، اللہ ہلاک نہیں کرتی، کیونکہ وہ دہریہ تھے، ان کا کسی چیز پر بھی ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی دلیل، کوئی ظن ان کے پاس نہیں، وہ جو نا ایک وہم و خیال کی کوئی سند وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم ایذا دیتا ہے، وہ دہر کو، یعنی کہ زمانے کو، دہر کہتے ہیں زمانے کو، تو وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، جو گالیاں دیتا ہے، دراصل زمانہ میں ہی ہوں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں، دن رات کا ہیر پھیر کرتا ہوں،
ایک روایت میں آتا ہے کہ دہر جو ہے زمانہ، یعنی کہ اس کو گالی نہ دو، اللہ ہی زمانہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، جو ہم اکثر یہ باتیں سنتے ہیں، آپ کے بھی سننے میں آئی ہوں گی کہ زمانہ ہی خراب ہے، زمانہ ہی اچھا نہیں ہے، زمانہ ایسے چل رہا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ جو ہے نا زمانہ خراب ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے، یہ بات بہت غلط ہے۔ دیکھیں حدیث قدسی میں کیا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہوتی ہے وہ جس میں اللہ پاک کا فرمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابن آدم جو کیا کرتا ہے، مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ برا ہے۔ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ دیکھیے جو گھر ہوتا ہے نا، میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ وہ خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ گھر کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں، جو گھر میں رہنے والے افراد ہوتے ہیں، جو مکین ہوتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں۔ ان کا کریکٹر اچھا یا برا ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فلاں گھر بڑا خراب ہے، ٹھیک ہے، فلاں گھر میں نہ جانا، اس گھر میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بڑے خراب ہیں۔ تو مکان جو ہوتا ہے، جو گھر ہوتا ہے، وہ جتنا مرضی کوٹھی بنگلہ ہو، جیسا کہ مرضی ہو، کسی بھی سوسائٹی کا ہو، کچھ کہیں بھی ہو، جو بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندہ کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے تو وہ اگر جھونپڑی میں رہنے والا انسان انسان ہے، صحیح، اس کے اچھے اخلاق ہیں، اچھا نیک ہے، اور اس کے اندر تمام اخلاقیات پائی جاتی ہیں، ادب آداب موجود ہیں، تو وہ جھونپڑی میں جانے کو بھی دل چاہے گا، ان لوگوں سے ملنے کو دل چاہے گا۔ اور اگر انسان بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہا ہے، اچھے گھروں میں، سوسائٹیوں میں رہ رہا ہے، لیکن گھر کے جو اہل مکین ہیں تو وہ اگر بد کردار ہیں یا بد اخلاق ہیں تو اس طرف کوئی منہ نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز ہے کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے کو برا کہنا بالکل بہت یعنی کہ بری بات ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، کہ وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے۔ دراصل زمانہ میں ہی ہوں، تمام کام میرے ہاتھ میں ہیں، دن رات کا ہیر پھیر میں کرتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ زمانے کو گالیاں نہ دو، اللہ ہی زمانہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ مکان کبھی خراب نہیں ہوتا، مکین جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ زمانے میں جو کچھ آپ زمانے کا نام لے کے ہم باتیں سنتے ہیں یا کرتے ہیں، اس کو ہم خراب کرنے والے ہیں، ہم ہیں اس میں رہ رہے، ہمارے کریکٹر، ہمارے اعمال، ہماری ادائیں، ہمارے اخلاقیات، ادب آداب ختم ہو چکے ہیں۔ ابن جریر جو ہے وہ اس میں فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ ہمیں دن رات ہی ہلاک کرتے ہیں، وہی ہمیں مارتے ہیں، وہی جلاتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کریم میں اسے نقل فرما رہا ہے کہ وہ زمانے کو برا کہتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے ابن آدم ایذا پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، اور زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کام ہے، میں دن رات کا لے آنے والا، لے جانے والا میں ہوں۔ تو ابن ابی حاتم جو ہیں فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالیاں دیتا ہے، میں زمانہ ہوں، دن رات میرے ہاتھ میں ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں اپنے بندے سے قرض طلب کیا اور اس نے مجھے نہ دیا۔ میرے بندے گالیاں دیں، وہ کہتا ہے ہائے ہائے زمانہ، اور زمانہ میں ہوں۔ تو امام شافعی اور ابو عبیدہ وغیرہ ائمہ لغت و تفسیر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے عربوں کو جب کوئی بلا یعنی کہ جو مصیبت اور شدت و تکلیف پہنچتی تو اسے زمانے کی طرف نسبت کرتے اور زمانے کو برا کہتے۔ دراصل زمانہ تو خود تو کچھ کرتا نہیں، ہر کام کا کرتا دھرتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اس لیے اس کا زمانے کا گالی دینا فی الواقع اسے برا کہنا تھا۔ جس کی ہاتھ میں اور جس کے بس میں زمانہ ہے، جو راحت و رنج کا مالک ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ جو ہے، تو پاس کیا ہے کہ وہ گالی حقیقی فائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کو اس سے روک دیا۔ تو یہی شرح بہت ٹھیک ہے اور بالکل درست ہے۔ اس بارے میں جو ہے امام ابن حزم وغیرہ جو ہے، انہوں نے اس حدیث سے جو بھی سمجھ لیا ہے کہ دہر اللہ کا اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ جو ہے نا دہر نام نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ پھر بھی ان جو علموں کی کج بخشی بیان ہو رہی ہے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہونے کی اور دوبارہ زندگی یعنی کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کی بالکل جو ہے نا وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جا بجا صاف دلیلیں بیان فرمائی ہیں، صاف دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اور جب ان کو یہی دلیلیں جب ان کو دی جاتی ہیں کہ زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر دوبارہ اللہ پاک زندہ اٹھائے گا، تو پھر اس وقت جو ہے نا پھر یہ یعنی کہ اپنے گمان پیش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے زمانہ ہے، زمانے کا سارا ہیر پھیر ہے، زمانہ جو کرتا ہے اللہ پاک نعوذ باللہ وہ کچھ نہیں کرتا۔
تو ظاہر جب جیسے ہی ان کو کچھ بن پڑتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارے مردہ باپ دادوں پر اور جو پردادے ہیں دادوں پر دادوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنا پیدا کیا جانا اور مر جانا تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ تم کچھ نہیں تھے اور اس نے تمہیں موجود کر دیا، پھر وہ تمہیں مار ڈالتا ہے۔ تو جو ابتدا پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ جی اٹھانے پر بھی قادر کیسے نہ ہوگا؟ بلکہ جو ہے نا یعنی کہ عقل اور جو ہدایت ہے واضح طور پر یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جو شروع کسی چیز کو بنا دے اس پر دوبارہ اس کا بنانا بنسبت پہلی دفعہ کے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو بس یہاں فرمایا کہ پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع کرے گا، وہ دنیا میں تمہیں دوبارہ لانے کا نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر لاؤ۔ تو یہ تو دار عمل ہے اور دار جزا قیامت کا دن ہے۔ تو یہاں ہر ایک کو تھوڑی بہت تاخیر مل جاتی ہے جس میں وہ اگر چاہے تو اس دوسرے گھر کے لیے تیاریاں کر سکتا ہے۔ تو بس اپنی بے علمی کی بنا پر تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور تم جو ہے ایسی باتوں سے تمہیں باز رہنا چاہیے، تمہیں دور رہنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ دراصل وہ قریب ہی ہے، تم اس کا آنا محال سمجھ رہے ہو لیکن فی الواقع اس کا آنا یقینی ہے۔ تو مومن جو با علم ہوتا ہے اور ذی عقل ہوتا ہے وہ اس پر یقین کامل رکھ کر عمل میں لگا رہتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت 25 میں فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت 26 میں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ 25-26 کی ترجمہ سنیے، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لو۔ کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورہ یہاں پہ سورہ کا تیسرا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اب دیکھیے میری پیاری بہنوں، اب اس میں کیا فرما رہا ہے کہ اس دن ہر شخص گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ اب سے لے کر ہمیشہ تک اور آج سے پہلے بھی تمام آسمانوں کا کل زمینوں کا مالک بادشاہ سلطان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے اور اس کی کتابوں کے اور اس کے رسولوں کے منکر جو ہیں وہ قیامت کے روز بہت بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اس بارے میں سفیان ثوری جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے سنا کہ معافری ایک ظریف شخص ہے، لوگوں کو اپنے کلام سے ہمسایا کرتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں نصیحت کی اور فرمایا کیوں جناب، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ایک دن آئے گا جس میں باطل والے خسارے میں پڑیں گے؟ اس کا بہت اچھا اثر ہوا، حضرت معافری مرتے دم تک اس نصیحت کو نہ بھولے۔ ابن ابی حاتم وہ دن ایسا ہولناک و سخت ہوگا کہ ہر شخص گھٹنوں میں گر جائے گا، گھٹنوں پر گرے گا۔ ہم نے کل کی لیکچر میں بھی میں نے تفسیر بھی ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زبان سے بھی اس وقت نفسی 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 نکلے گا، یعنی کہ کہہ دیں گے کہ اللہ میرا نفس میری جان، صاف صاف کہہ دیں گے کہ اللہ آج ہم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتے، صرف ہماری سلامتی ہم اپنی سلامتی چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اپنی والدہ کے لیے بھی تجھ سے کچھ عرض نہیں کرتا، بس مجھے بچا لے۔ میری پیاری بہنوں کو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر گروہ جداگانہ الگ الگ ہوگا، لیکن اس سے اولا اور بہتر یہ جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے یعنی ہر ایک اپنے زانوں پر گرا ہوا ہوگا۔ امام ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا کہ میں تمہیں جہنم کے پاس زانوں پر جھکے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور مرفوع حدیث میں جس میں سور وغیرہ کا بیان آیا ہے یہ بھی ہے کہ پھر لوگ جدا جدا کر دیے جائیں گے اور تمام امتیں زانوں پر جھکے پڑیں گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو سورہ جاثیہ کی آیت 28 میں فرمایا کہ اس میں دونوں حالتیں جمع کر دی گئی، پس دراصل دونوں تفسیروں میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، واللہ عالم۔ پھر فرمایا کہ اگر ہر گروہ اپنے نامہ معرفت بلایا جائے گا، جیسے فرمایا وودی الکتاب وجیء، فرمایا کہ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا اور نبیوں اور گواہوں کو
لایا جائے گا، وشہداء وقضی بینہم، یعنی کہ کیا ہوگا، بالحق وہم لا یظلمون، سورہ زمر کی آیت 69 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس دن یعنی کہ کیا کیا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے ہر عمل کا بدلہ پھر بھرپور دیا جائے گا۔ جیسے سورہ جو قیامہ ہے اس میں بھی فرمایا کہ انسان کو ہر اس چیز سے باخبر کر دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجی اور پیچھے چھوڑی، اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال ہوں گے، بلکہ خود انسان اپنے حال پر خوب جو ہے نا خوب مطلع ہو جائے گا اور اپنے تمام تر ہیلے سامنے لا ڈالے گا۔ تو یہ اعمال نامہ جو ہمارے حکم سے ہمارے امین اور سچے فرشتوں نے لکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کر دینے کے لیے کافی و وافی ہوگا۔ جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں فرمایا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یعنی نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائے گا تو دیکھے گا کہ گناہ گار اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہماری بربادی اور عمل نامے کی۔ تو یہ صفت ہے کہ کسی چھوٹے بڑے عمل کو قلم بند کیے بغیر چھوڑا ہی نہیں ہے۔ انسان کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، کیسی چیز ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، یعنی کہ مجرمین کہیں گے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب سامنے حاضر پا لیں گے۔ تو تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ پھر فرماتا ہے کہ ہم نے محافظ فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے رہا کریں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، پھر انہیں لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں، آسمان کے دیوان عمل کے رشتے اس نامے اعمال کو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے اعمال سے ملاتے ہیں، جو ہر رات اس کی مقدار کے مطابق اس پر ظاہر ہوتا ہے، جسے اللہ نے اپنی مخلوق کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا ہے، تو ایک حرف کی کمی زیادتی نہیں پاتے۔ پھر آپ نے اسی آخری جملے کی تلاوت فرمائی، آیت نمبر 28، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب یعنی کہ نامہ اعمال کی طرف بھلائی جائے گی، جو کچھ تم کرتے رہے آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ فرمائے گا آیت 29 میں، هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ آیت 30 ہے، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس فیصلے کی خبر دیتا ہے جو وہ آخرت کے دن اپنے بندوں کے درمیان کرے گا۔ جو لوگ اپنے دل سے ایمان لائے اور اپنے ہاتھ پاؤں سے مطابق شرع نیک نیتی کے ساتھ اچھے عمل کیے، انہیں اپنے کرم و رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ رحمت سے مراد جنت، جیسے صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، جسے میں چاہوں گا تجھے عطا فرماؤں گا۔ کھلی کامیابی اور حقیقی مراد کو حاصل کر لینا یہی ہے۔ اور جو لوگ ایمان سے رک گئے بلکہ کفر کیا، تو ان سے قیامت کے دن بطور ڈانٹ ڈپٹ سے کہا جائے گا، کیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ یعنی یقیناً پڑھی جاتی تھی اور تمہیں سنائی جاتی تھی، پھر بھی تم نے غرور اور نخوت میں آ کر اس کی اتباع نہیں کی، بلکہ ان سے منہ پھیرے رہے، اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تکذیب لیے ہوئے تم نے ظاہر اپنے افعال میں بھی اس کی نافرمانی کی، گناہوں پر گناہ دلیری سے کرتے چلے گئے، اور قیامت ضرور قائم ہوگی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم پلٹ کر جواب دے دیا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں اگرچہ کچھ یوں ہی ذبح ہوتا ہے، لیکن ہرگز یقین نہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو اب ان کی جو بدعمالیاں کی سزا ہے ان کے سامنے آ گئی، جب اپنی آنکھوں اپنی کرتوت کے بدلے دیکھ چکے، وہ جس عذاب اس سزا کا انکار کرتے تھے، جسے مذاق میں اڑاتے تھے، جس کا ہونا ناممکن سمجھ رہے تھے، ان عذابوں نے اپنی ان چاروں طرف سے اب ان کو گھیر لیا اور انہیں ہر قسم کی بھلائی سے مایوس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ تو پھر فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے، یعنی جہنم میں جھونک کر پھر تمہیں کبھی اچھائی سے یاد بھی نہیں کریں گے، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھی جہنم میں جھونک کر تمہیں بھلا دیں گے۔
جہنم میں جب جھونک دیں گے، بھلا دیں گے، تو یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ ہم یہ ایمان تو رکھتے ہیں قیامت آنی ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ زندہ دوبارہ ہونا ہے، یہ بھی ہمیں علم ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کا جو ہے بدلہ دینا ہے، جزا سزا پانی ہے، بدلہ دیکھیں گے ہر چیز کا، یہ ہمیں یقین ہے۔ تو پھر پتہ نہیں کیوں اعمال میں ہم کیوں کمزور ہو جاتے ہیں، کیوں ہم اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، نفس کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں، نفس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، پھر کیوں یعنی کہ اعمال بدلتے نہیں، کیوں ہم اللہ کا وہ جو خوف حقیقی معنوں میں جو عملی طور پر ہونا چاہیے وہ ہم میں کیوں نظر نہیں آتا۔ تو وہ اس پہ دیکھنا چاہیے کہ بروز قیامت کیا ہوگا، کیا انسان کو انسان کے بدلہ دیا جائے گا، تو اس کے لیے تم نے کوئی عمل نہیں کیا، اللہ فرمائے گا، کیونکہ تم اس کے آنے کی صداقت کے قائل ہی نہیں تھے۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کوئی نہیں جو تمہاری کسی قسم کی مدد کر سکے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بچے یعنی کہ اولادیں نہیں دی تھیں؟ کیا میں نے تجھ پر دنیا میں انعام و اکرام نازل نہیں فرمائے تھے؟ کیا میں نے تیرے لیے اونٹوں اور گھوڑوں کو مطیع اور فرما بردار نہیں کیا تھا؟ یعنی کہ آج ہمارے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، سواریاں ہیں، اور تجھے چھوڑ دیا تھا کیا اور تجھے چھوڑ دیا تھا کہ تو سرور اور خوشی کے ساتھ اپنے مکانات اور حویلیوں میں آزادی کی زندگی بسر کرے؟ یہ جواب دے گا کہ میرے پروردگار یہ سب سچ ہے، بے شک تیرے یہ تمام احسانات مجھ پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پس آج میں تجھے اس طرح بھلا دوں گا جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ سزائیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا۔ میری پیاری بہنوں، آیتوں کا مذاق اڑانا کیسا ہوتا ہے؟ کہ آیات بینات پر غور و فکر کرنا، ان کو سننا، ان کو سمجھنا، سب کچھ کرنا، لیکن جو عمل ہے وہ اس کے برعکس کرنا۔ عمل جو ہے قرآن پاک میں کیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، عمل بدگمانی ہے، سارا دن بدگمانیاں۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ دوسرے کا مذاق مت بناؤ، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، قرآن کہتا ہے کہ سود نہ کھاؤ، قرآن کہتا ہے کہ بے پردگی نہ کرو، غیر مردوں کے ساتھ ہنس کے باتیں نہ کرو، قرآن کہتا ہے کہ والدین کے حقوق ادا کرو، ان کی حق تلفی نہ کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ کیا قرآن پاک ہمیں نہیں سمجھاتا؟ نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، حج فرض ہو جائے تو حج کرو۔ جو چیزیں بھی ہیں قرآن پاک جن چیزوں سے منع کرتا ہے، جن چیزوں کا حکم دیتا ہے، تو ہمارے جو اعمال ہیں چغلی غیبت کے حوالے سے ہے، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پر آیتوں کا مذاق بنانا۔ ایک تو کفار ہے نا، ہنستے ہیں، ٹھٹھا کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، ان کا مذاق بناتے تھے، کیونکہ وہ تو کفار تھے، وہ تو اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے، زندگی بہت پر ایمان نہیں رکھتے، زندگی پر تھی زندہ تھے، وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے، مر جائے گا تو مٹی ختم۔ لیکن ہمارا تو ایمان ہے نا کہ مرنا بھی ضروری ہے، قبر میں بھی جانا ہے، سینکڑوں ہزاروں سال قبر میں پڑے رہنا ہے، قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے۔ پھر قیامت جب آئے گی تو پھر قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، نامہ مال اپنے ہاتھوں میں دائیں بائیں میں دیکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں، بار بار دہرائی جا رہی ہیں، تو پھر ہم عمل کی طرف لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ تو دنیا کی زندگی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اس پر مطمئن تھے، اور اس قدر تم نے بے فکری برتی کہ آخر آج نقصان اور خسارے پر پڑ گئے۔ اب تم دوزخ سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور نہ تم سے ہماری خفگی یعنی کہ ہماری ناراضگی کے دور کرنے کی کوئی وجہ طلب کی جائے گی۔ یعنی کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا، تم اللہ کو راضی کر لو، استغفار کر لو، تم عمل کی زندگی کی طرف آ جاؤ، تم کہو میں نمازی بن گیا، میں جھوٹ چھوڑ دی، میں نے غیبت چھوڑ دی، میں نے جو ہے چوری چھوڑ دی، میں نے بدکاری چھوڑ دی، میں نے جو بھی ہے سود کھانا چھوڑ دیا، رشوت لینی چھوڑ دی، میں نیک بن گیا، میں نیک بن گئی۔ یہ ساری اس وقت کوئی بھی چیز اللہ پاک کی ناراضگی کو دور نہیں کرے گی، کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب محال ہے میری رضامندی کا تمہیں حاصل ہونا، یہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ مومن بغیر عذاب و حساب کی جنت میں جائیں گے، ایسے ہی تم بے حساب عذاب کیے جاؤ گے، اور تمہاری توبہ بے سود رہے گی۔ اپنے اس فیصلے کو جو مومنوں اور کافروں میں ہو گیا بیان فرما کر اب اللہ فرماتا ہے کہ تمام حمد زمینوں آسمان اور ہر چیز کی مالک اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر چیز کی جو ملک ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔
فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمُونَ آیت 31۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ ہو گئے، نافرمان لوگ تھے۔ آیت 32 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کو آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ آیت 35 ہے، یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مخول بنا رکھا تھا، مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے، تمام جہان کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور دانا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پہ سورہ الجاسیہ جو ہے یہ 4 رکوع کے ساتھ اور 37 آیات کے ساتھ جو ہے الحمدللہ مکمل ہوئی۔ قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں ان تمام آیات میں، جو بار بار ہم پڑھے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تمام جو حمد اور تمام جو زمین حمد ہے، جو زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو کل جہان کا پالن ہار ہے۔ اسی کو کبریائی یعنی سلطنت اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے پست ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ صحیح مسلم شریف میں کی حدیث مبارکہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی جل وعلا فرماتا ہے عظمت میرا تحمد ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔ یعنی بڑائی اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے، وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہونے کا، کوئی نہیں جو اس پر روک ٹوک کر سکے، اس کے سامنے پڑھ سکے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی قول فعل، اس کی شریعت کا کوئی مسئلہ، اس کی لکھی ہوئی تقدیر کا کوئی حرف حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کا کوئی مسجود نہ اس کے سوا کوئی مسجود ہے کہ جس کو سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے یعنی کہ سر جھکایا جائے، جس کے سامنے یعنی کہ کوئی اور ہو یعنی جسے طلب کیا جائے، جسے مانگا جائے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی کرم اور اس کی رحمت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک کا عذاب بہت سخت اور بہت شدید ہے۔ فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف جو فراموش کرنے کی نسبت کی، اس کا معنی ہے کہ یعنی کہ جو اللہ سورہ جاسیہ کی 34 آیت میں فرمایا کہ آج تمہیں اس طرح فراموش کر دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تم کو دوزخ کے عذاب میں چھوڑ دیں گے، تمہیں کوئی بھولا بسرا بھی بنا دیں گے۔ اب یہ ہمیں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ آیتوں کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کا جو رب ہے، تمام اجسام کا، تمام ذوات کا، تمام صفات کا، جو صفات ہے اس کا، اس لیے اس کے سوا کوئی حمد کا مستحق نہیں ہے۔ پس تم سب کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی کیا کرو، حمد بیان کرو۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
کیونکہ اس کا تمام چیزوں کا رب ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام چیزیں اس کی کیا کریں، حمد کریں۔ فرمایا اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے، یعنی اس کے لیے عظمت اور قدرت ہے، اور اسی کی ہر چیز پر اسی کا غلبہ ہے، اسی کی عظمت کے آثار ہر چیز پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس کا غلبہ اسی کائنات یعنی کہ اس کائنات کی ہر چیز پر ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اس کی اطاعت کر رہی ہے اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ سورج اور چاند اور ستاروں کا طلوع اور غروب، دن اور رات کا لگاتار ایک دوسرے کے بعد آنا، کھیتوں اور باغات میں رویدگی کا نظام، انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اور ان کی رشونما کا ایک منضبط اور مقرر اصول، یہ سب زبان حال سے بتا رہے ہیں کہ ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے اور ہر چیز میں اس کے حسن اور کمال کا ظہور ہے۔ یہ سب چیزیں غیر اختیاری طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کر رہی ہیں اور اس کی تسبیح پڑھ رہی ہیں اور اس کی اطاعت کر رہی ہیں۔ سو تم اپنے ارادے اور اختیار سے اس کی حمد کرو، اس کی تسبیح پڑھو، اس کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے اس ہفتے کے اندر اس سورہ مبارکہ کو بھی مکمل کر لیا ہے۔ اس کی 37 آیات تھیں اور 4 رکوع تھے، تو انشاءاللہ رب العزت نے چاہا تو پھر ہم انشاءاللہ سورہ احقاف شروع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اللہ پاک ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال و طیب عطا فرمائے، جتنے بھی مسافر ہیں سب کو اللہ پاک ان کی منزل مقصود پر خیر و عافیت سے، ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رکھتے ہوئے ان کی منزل مقصود پر ان کو پہنچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔